امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ترمذی شریف میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی عبادات کے متعلق ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ باب ہے کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی عبادات کے متعلق ہے۔ اور اس باب میں سب سے پہلے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام قیام کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم شریف سوج گئے، آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو سنیے میرے حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جن کے میلاد کی محفل میں ہم شریک ہیں ان کی عبادت کا اور نماز سے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اتنا قیام فرماتے ہیں کہ ان کے قدم مبارک سو جاتے ہیں، لیکن آج ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یہ کیسا عشق رسول ہے، یہ کیسی محبت رسول ہے؟ کیا محبت رسول فقط نعرے لگانے کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا محبت رسول صرف جھنڈے لگانے کا نام ہے؟ کیا محبت رسول صرف میلاد منانے کا نام ہے؟ دیکھیں محفل میلاد کا انعقاد اور اس میں شرکت یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ محفل منعقد نہیں کر سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا جب تک توبہ نہیں کر لیں گے اور اس کی قضا نہیں کر لیں گے۔ پانی نہ پلاؤ جب تک اس کی قضا نہیں کریں گے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج جو ہے وہ مسلمانوں کی بڑی ایک تھوڑی تعداد جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے حبیب کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت حضور کا یہ فرمان کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ اعمال میں نماز لکھی جائے گی۔ اگر نماز مکمل ہوگی تو تمام اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز نامکمل ہوگی تو نماز کے ساتھ سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز قضا کرنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے۔ جب ہم مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں جاتے تو اس وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اچھا ایک بات جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے، آج جو کسی کو کہو نا کہ یار نماز پڑھو وہ کہتے ہیں حضرت توفیق نہیں۔ یار تم نے توفیق کو کیا سمجھ لیا؟ کیا توفیق اس چیز کا نام ہے کہ فرشتے اور جنات تجھے ڈنڈے مارتے ہوئے مسجد کی طرف لے جاتے؟ تجھے اللہ نے صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، تیرے پاس نماز پڑھنے کا وقت بھی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جا رہا، یہ یقیناً تیری روح کی کمزوری ہے، یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے۔ اچھا ایک بات، وہ ہمارا ایمان جو آج ہمیں مسجد تک نہیں لے جا سکتا، کیا وہ ہمیں کل جنت میں لے جائے گا؟ کیا وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ اچھا ایک اور بات، ہم اپنے گھر کسے بلاتے ہیں؟ اسے بلاتے ہیں نا کہ جسے ہم پسند کرتے ہیں، جسے ناپسند کرتے ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار یہ ہماری تو گلی سے نہ گزرے۔ تو اب سوچو، دل پر غور کرو
حاضر ہوں. آج مجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. ایک شخص تھا نا ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی ناراضگی کی بڑی علامت کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا یاد رکھو اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. آج اگر ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ جائیں کہ ہمارا رب ناراض ہے. اور پتہ یہ نمازوں کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست کے سبب ہے. امام زیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اسے ہر نیک اور بلائی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان گناہوں کی ایک طے شدہ حد ہے اور جب بندہ اس حد کو عبور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے. پھر اسے کسی نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی. یہ گناہوں کی نحوست یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کر دیتی ہے.